یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے بلوچستان کہ تو شاید پسند کی شادی کی ابھی جتنا مجھے معاملے کا ہوتا ہے، تو لڑکی نے نکاح کیا اپنی مرضی کا اور جناب انہوں نے اس کو مار دیا. تو سب یہ مسئلہ سمجھ لیں ہمارے نزدیک اگرچہ لڑکی باپ کی شادی نہیں کر سکتی، وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہی ہوتا. ہمارے حنفیہ کے ہاں پاکستان میں یہ قانون کی رائج ہے، حنفیہ والا موقف کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے بغیر. ہمارے یہاں بغیر ولی کی شادی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ولی مکمل اپنی مرضی سے شادی کر سکتی. ولی کی رضامندی، ولی کی اجازت اور عورت کی رضامندی دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا. عورت کی شادی نہیں، باقی اگر وہ گئی ہے تو اس کی شادی نہیں. اگر انہوں نے کٹھے کچھ وقت گزارا ہے اور انہوں نے آپس میں زنا کیا تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلے نمبر پر کمواری لڑکی ہے، زنا ہو گیا تو اس کی حد قتل نہیں، اس کو کوڑے لگنے چاہیے. پہلے نمبر حد قتل نہیں ہے. حدود اللہ کے اندر تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ ایسا بڑا سخت حکم ہے قرآن مجید. جو لوگ حدود اللہ کے اندر تبدیلی کرتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہو کفر ہے. دوسری بات کہ حضرت صاحب حدود اللہ کا نفاذ کس نے کرنا؟ کیا کسی قبیلے کو، کسی گھر کو، کسی چودھری کو یہ حق ہے کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ کرے؟ یہ تو عدالت نے کرنا ہے، گورنمنٹ نے کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے نمبر پہ انہوں نے حد نافذ غلط کی، دوسرے نمبر پر ہے ان کو نفاذ کرنے کا حق ہی نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس مسئلے میں جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت باپ کی شادی کر سکتی ہے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کا گناہ بھی ہمارے سر پہ تو نہیں آ رہا کہ ہم نے یہ اجازتیں دی ہیں جس کی وجہ سے اب معاشرے میں یہ مسائل بن رہے ہیں. صاحب ذرا سوچیں، نظر ثانی کریں اپنے موقع پر، شریعت کے مطابق اپنا موقف رکھیں، خیر ہوگی اس میں انشاءاللہ. والدین کی اہمیت عزت برقرار رہے، والدین کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے میں لوگوں کا تعاون نہ کریں. سمجھ میں آئی بات؟